بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک رپورٹ جو شائع ہوئی اس کے تحت یہ بتایا گیا کہ امریکہ نے 2 دہائیوں میں افغانستان میں خاص طور پہ اور جو مڈل ایسٹ میں جنگ وغیرہ لڑی جیسے عراق میں، اس پہ مکمل طور پہ اگر حساب کیا جائے تو 14 ٹریلین یعنی 14 کھرب ڈالر اس پہ خرچ کیے۔ اس میں جو لوگ دولت کما گئے، جنہوں نے خوب کمایا، وہ ہتھیار بنانے کی فرمیں، وہ کمپنیاں، وہ فیکٹریاں جو ہتھیار بناتی تھیں، اور مختلف چیزوں کے ڈیلرز، کاروباری طبقہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکیدار، کانٹریکٹ پہ جو لوگ لیے ہوئے تھے، انہوں نے پیسہ کمایا، ان کی کمپنیوں نے۔ یہاں یہ بھی میں ذکر کرتا چاہوں کہ طالبان نے بھی اس کھیل میں کافی کمایا۔ طالبان کے لیے یہ ایک اچھا کمائی کا ذریعہ تھا، اور ایسے ٹرک جو کہ پیٹرول لے کے جاتے تھے یا خوراک لے کے جاتے تھے امریکیوں کے لیے یا ان کے ٹھیکیداروں کے لیے، کانٹریکٹرز کے لیے، تو وہ اپنے علاقوں میں ان کے طالبان کے علاقوں میں سے گزرنے کے لیے وہ ان سے تحفظ مانگتے تھے، اور طالبان ان سے خاصے پیسے چارج کرتے تھے۔ اگر وہ پیسے نہ دیں تو پھر ان ٹرکس کی محفوظ اپنے مقام تک پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی۔ 11 سپٹمبر 2001 سے لے کے امریکی فوج نے بہت سارا کچھ آؤٹ سورس کیا، اور جو پینٹاگون کا خرچہ تھا وہ 14 ٹریلین تک بنا، اب اوپر جو ان کی اپنی فوج پہ خرچ کیا، اور جو انہوں نے آؤٹ سورسنگ جن چیزوں کی ہوئی تھی وہ اس پہ جو یہ اماؤنٹ جو 14 ٹریلین ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سے تقریباً 1/3 جو تھی، یا تقریباً 50% آپ کہہ لیجئے، 33% یا 50% کے قریب وہ یہ کہتے ہیں، یہ کانٹریکٹرز کو، ٹھیکیداروں کو یہ اماؤنٹ گئی۔ جو اس میں بہت سارا پیسہ وہ بھی تھا جو کہ ضائع بھی کیا گیا ترقی کے نام پہ۔ ایک بڑی عجیب سی مثال کہ یہاں پہ $6 ملین جو تھے وہ خرچ کیے گئے، اور اس سے امپورٹ کی انہوں نے اٹالین بکریاں، 9 بکریاں امپورٹ کی $6 ملین میں، اور وہ وہاں پہ اون کی ایک صنعت کو ڈیولپ کرنے کے لیے افغانستان میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، لیکن یہ وہیں ناکام ہوا۔ اللہ جانے ان بکریوں کا کیا ہوا، لیکن $6 ملین وہاں پہ کھائے گئے۔ اسی طرح جو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان میں لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن، بوئنگ کمپنی، جنرل ڈائنامک کارپوریشن، ریتھیون ٹیکنالوجیز کارپوریشن، نارتھ راپ گرومن کارپوریشن، انہوں نے کوئی $2.1 بلین کا بزنس انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وصول کیا ہے۔ 2.1 ٹریلین، ناٹ بلین، 2.1 ٹریلین، یعنی 14 ٹریلین میں سے 2.1 ٹریلین ان کمپنیوں کو گیا، اور یہ مختلف قسم کے ویپن سپلائی کرتے رہے۔ جو یہ ڈیٹا ہے یہ مختلف اخباروں نے بھی اکٹھا کیا، تحقیقات کے ذریعے بھی ملا، اور یہ ایک یونیورسٹی، براؤن یونیورسٹی ہے، اس میں یہ پروجیکٹ کے طور پہ ساری چیزیں ہینڈل کی گئیں، تو وہاں سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ جو رپورٹ چھپی وال اسٹریٹ جرنل میں، اس کے تحت یہ بھی بتایا گیا کہ جو افغان انٹرپریٹر سے، ان میں سے سارے نہیں، ان میں سے بعض نے اپنے ڈیل کچھ اس طرح فائنلائز کیے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز سپلائی کرنے کا، مثلا بیڈ شیٹ سپلائی کرنے کا ایک نے ان کے ساتھ طے کر لیا، افغان آرمی، اس کے امریکن آرمی کے ساتھ، اور ان کو بیڈ شیٹس وغیرہ سپلائی کرتا رہا، کس ریٹ پہ کیسے دیتا رہا، لیکن بہر صورت اس نے کمایا اتنا کہ اب وہ اس کا ایک ٹی وی اسٹیشن بھی ہے، ایک بہت بڑی بزنس امپائر ہے اس کے پاس، اور بہت مالدار آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی امریکیوں کو اچھا خاصا لوٹا۔ اسی طرح کوئی کیلیفورنیا کے بزنس مین کا وہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اس نے بھی کیا، اب اس کے ریسٹورنٹس ہیں، بہت لمبا چوڑا اس کا بزنس ہے، بلینز وہ یہاں سے کھا گیا۔
اسی طرح ان کی امریکن آرمی کے نیشنل گارڈ کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بزنس چمکائے اور کوئی $4 بلین کے قریب وہ بھی وصول کر گئے۔ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایک انکوائری آرڈر کی ہے، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ امریکہ کی کئی جنگیں ہوئیں، امریکہ نے ہر دور میں وہ کسی نہ کسی بہانے جنگ میں گھستا رہا، اور اس میں ہمیشہ یہ جو آرمز مینوفیکچرر ہیں، جو کہ ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کے مفادات دیکھے گئے۔ وہی میرا خیال ہے کہ ان کو جنگ کی طرف کوئی نہ کوئی بہانہ لے کے جنگ کی طرف مائل کرتے رہے اور اس سے پیسہ کمایا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کوئی نیسیسٹی، ضرورت نہیں تھی، ضرورت پیدا کی جاتی ہے اور اس کو ایک بزنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سو جنگ ایک بزنس بن چکی ہوئی ہے۔ جیسے افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے حامد کرزئی، ان لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا اس میں، اور پھر بہت سارے لوگ اور کوئی امریکنز کو کچھ چیزیں سپلائی کر رہا ہے، کچھ ان کے پولیٹیشین جو پارلیمنٹیرین تھے وہ پیسے کھا رہے ہیں ان سے لے کے۔ نتیجہ یہ کہ یہ ایک کاروبار، جنگ ایک کاروبار بن چکا تھا افغانستان میں، اور اس سے افغانی بھی، ایک خاص طبقہ افغانیوں کا وہ فائدہ اٹھا رہا تھا۔ عام آدمی افغانستان میں تو غریب ہے اسی طرح ہی، لیکن افغانستان کا ایک خاص طبقہ وہ بہت امیر ہوا اور وہ پیسہ کما رہے تھے، اور اسی طرح امریکہ کے کانٹریکٹرز یعنی مختلف ٹھیکیدار اور ان کے سیکیورٹی کے لوگ وہ بھی پیسے کما رہے تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک انسپیکٹریٹ کریئر سگار جیسے ہم کہتے ہیں، ایک افغانستان ریکنسٹرکشن کے لیے، اس کو سپروائز کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے ایک انسپیکٹریٹ جو ہے وہ مقرر کیا گیا، ایک ڈپارٹمنٹ پیدا کیا گیا، بنایا گیا، جس کے ذریعے یہ ساری افغانستان میں ڈیولپمنٹ کرتے تھے اور وہ اس کو مانیٹر کرتے تھے۔ اس پہ تقریباً $150 بلین کا خرچہ ہوا، یا اس کو مقرر کیا گیا کہ یہ خرچ کیا جائے گا۔ لیکن جو رپورٹس ہیں، جو کہ سگار نے رپورٹس لکھی کیں، اس کے تحت پتہ لگتا ہے کہ اس میں بے شمار فراڈ ہوئے، بہت سارا پیسہ ضائع کیا گیا، اور جو سروے انہوں نے ریلیز کیا مثلا 2021 کا، اس میں سے ہی پتہ لگتا ہے کہ 7.8 یعنی تقریباً $8 بلین جو ایئر مارک کیے گئے، اور اس میں سے صرف ایکچول جو خرچہ ہوا وہ 15% یعنی $1.2 بلین خرچ کیے گئے۔ باقی جو پیسہ ہے وہ ضائع، یعنی سڑکیں بنا دی ہیں جی، ہاسپٹل، بریجز، یہ وہ، جبکہ وہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اس میں سے تقریباً $2.4 بلین جو ہیں وہ ان کو $2.4 بلین جو ہیں وہ ملٹری پلینز، پولیس آفیسرز، یعنی ان کے جو افغانیوں کے جہاز باز تھے ان پہ دکھائے گئے کہ جی خرچ کیے ہیں، اور فارمنگ پروگرام وہاں پہ کوئی لانچ کیا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ پہ کوئی اصلاحات کا قصہ چھیڑا وہ کیا، اور ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس وغیرہ ہیں وہ تو سارے چھوڑ ہی دیے، ان پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا۔ آج تبھی آپ دیکھیے تو افغانستان تباہ حال ہے، یعنی اتنا ارباں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن اس نام پہ ضرور خرچ کیے گئے کہ افغانستان کو ڈیولپ کرنا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان تباہ حال ہے، تو پیسہ تو کہیں گیا نا۔ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایجنسی ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، انہوں نے کوئی $270 ملین جو تھے وہ ایک کمپنی کو دیے کہ آپ نے 1200 کلومیٹر یا 1200 میل لمبی گریول یعنی پکی سڑک نہیں بنانی، لیکن وہ کچی سڑک آپ نے بنا کے دینی ہے، جس کے اوپر وہ بجری پھینکی ہوتی ہے، وہ آپ نے بنا کے دینی ہے۔ لیکن بعد میں یہ جو پروجیکٹ تھا اس میں صرف 100 کلومیٹر بنائے گئے، اور یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس پروجیکٹ میں ختم کرنے میں طالبان کا ہاتھ تھا، اس لیے کہ طالبان نے بارہا ان لوگوں پہ حملے کیے اور یہ مکمل نہ کر سکے۔ پیسے کا کیا ہوا یہ پتہ نہیں، لیکن 125 لوگ تقریباً مختلف اٹیکس میں مارے گئے۔ یہ قصہ بھی بند ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ خرچہ کس طرح یہ کرتے رہے ہیں۔ 2008 میں جبکہ اوباما صدر تھے، اس وقت 1,87,900 فوجی امریکی یہ موجود تھے، اور یہ عراق اور افغانستان دونوں جگہ پہ تھے۔
پھر آپ دیکھیے کہ یہ پیک ڈپلائمنٹ جو آئی وہ آئی تقریباً 2,03,660 کی، یعنی دوسرے لفظوں میں 1,87,900 فوجی تھے اور 2,03,660 ان کے اوپر کانٹریکٹ کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، یعنی اصل آرمی سے کہیں زیادہ۔ اور جب بارک اوباما چلے گئے اور یو ایس ٹروپس جو ہیں وہ واپس چلے گئے تو وہاں پہ جو ٹروپس کی تعداد تھی وہ بہت ہی کم ہو گئی، لیکن پھر بھی 26,000 کانٹریکٹرز وہاں موجود رہے۔ 9,800 ٹروپس کے اوپر 26,000 کانٹریکٹر، یعنی اوباما نے 10,000 کے قریب لوگ چھوڑے تھے، اس پہ 26,000 کانٹریکٹر، اور بعد میں جب آپ کے وہاں پہ 2500 یعنی 2,500 رہ گئے فوجی امریکہ کے، تو تب 18,000 کانٹریکٹر تھے وہاں پہ۔ اب آپ سوچئے کہ کانٹریکٹرز نے کتنا مال کمایا وہاں پہ۔ جنگ میں وہاں پہ کانٹریکٹرز کا بھی نقصان ہوا، تقریباً 3,500 کانٹریکٹرز امریکہ کے ہیں وہ جو مارے گئے، اور اسی طرح عراق میں تقریباً 7,000 امریکن سروس ممبر بھی، عراق اور افغانستان میں دونوں جگہ پہ 7,000 فوجی بھی ان کے مارے گئے۔ یہ نقصان ہوا ان کا کافی، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ یہ جو کانٹریکٹرز تھے یہ افغانیوں کو امپلائی کرتے تھے وہاں کام کے لیے۔ مثلا اگر آپ نے انٹرپریٹر لینا ہے تو وہ بھی آپ ان کانٹریکٹر کے ذریعے لے رہے ہیں، حالانکہ ڈائریکٹ بھی لیے جا سکتے تھے۔ اور جو کانٹریکٹر ہیں وہ ان انٹرپریٹرز کو، جو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے تھے اور انگلش پشتو میں اور فارسی پشتو ان کو انگلش میں ترجمہ کر کے دیتے تھے، ان کو یہ $750 سے $500 مہینے کے دیتے تھے۔ یعنی کانٹریکٹرز نے، امریکی کانٹریکٹرز نے افغانیوں کو بھی ٹھگا اور دبا کے پیسے کمائے۔ یعنی ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جو امریکی پے لیتے تھے یا ان کو پیسے اسی کام کے لیے ملتے تھے، یہ اس کی ایک فریکشن ہے، ایک بالکل معمولی سے اس سے آپ کہہ لیجئے کہ پیسے دیے جاتے تھے۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوا کہ بعض افغان لنگوسٹ جو کہ یہ ترجمانی کا وغیرہ کا کام کرتے تھے، یہ بڑے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے، ایسی ٹف جگہوں پہ جہاں جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور یہ بڑی تکلیف میں ایل اکوپڈ ان کے پاس وہ سارا کچھ ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ان کو تنخواہ صرف $300 دی جاتی تھی۔ اس میں بھی کانٹریکٹرز نے لوٹ مار کی اور ان کو $300 کے اوپر بھگتایا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ لوٹ مار کا کھلا بازار تھا۔ جنگ کو ایک قوم کو تباہ کیا، عراقی اور افغانی برباد ہوئے، لیکن در حقیقت ان کی بربادی کے اوپر امریکی اور ان کے ٹھیکیدار اور ان کے اور لوگ جو کہ ایڈوائزر وغیرہ یہ تھے، اور ایون پینٹاگون جنرلز ان کے، یہ مزے میں تھے کیونکہ یہ پیسہ بنا رہے تھے۔ اب امریکن سٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، ان میں بعض کمپنیوں میں بڑے بڑے حصے ہیں ان کے جنرلز کے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پیسہ ان کے ہاتھ میں بھی گیا، اور سٹاک مارکیٹ کی کئی کمپنیاں جو بن گئیں ان کے پلے بہت پیسہ آیا۔ امریکیوں نے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا، یوں لگتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگ کمائی کرتے رہے اور کسی نے ان کو پوچھا نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی کی ایک خاصیت جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بہت سخت نظام نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا اگر نظام ہوتا تو آپ سوچئے کہ جب 9/11 ہوا ہے تو حقیقتاً تو یہ امریکہ کی اپنی سیکیورٹی کی غلطی تھی، سیکیورٹی فیلئر تھا، جہاں ان کی انٹیلیجنس پتہ نہ کر سکی کہ 2 سال وہاں پہ وہ لوگ ٹریننگ کرتے رہے جنہوں نے کہ 9/11 کے حملوں میں حصہ لیا، وہ پائلٹ بنے، ٹریننگ کی، پھر وہ جہاز کہاں کہاں سے انہوں نے اڑائے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو سزا کے مستحق تو وہ لوگ تھے جن کو جو انٹیلیجنس فیلئر تھا، جن کا، یا یہ کہ ان کا ڈیفنس بھی کوئی خاص نہیں تھا کہ جب جہاز اڑے وہاں گئے تو انہوں نے کیوں نہیں جہازوں کو کنٹرول کیا یا گرایا یا کچھ کیا ان کا۔ ایک ایسا کام جو کہ اپنے ملک کا فیلئر تھا، جو اپنے ملک میں ہی
اس کی اصلاحات کرنی تھی، آپ نے جا کے افغانستان پہ حملہ کر دیا، پھر جھوٹ بول کے کہ یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پڑے ہوئے ہیں افغانستان عراق میں، تو عراق پہ بھی جا کے حملہ کر دیا، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ان کے اپنے عوام بھی نہیں پوچھتے، تو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تو ہے ہی نہیں۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تو ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی عراق میں کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے، تم نے جا کے یہ تباہی کی، اتنا پیسہ وہاں پہ امریکی لگا کے آ گئے ہو، اتنے ڈالر بلینز، اس کا حساب دو۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح افغانستان میں جو کچھ ہوا، پیسہ سارا کھایا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جہاں وہاں پہ احتساب نہیں ہے، انکوائری ہوگی، انکوائری کو ٹھپ کر دیا جائے گا، اسی طرح ہی وہ کہیں پڑی رہے گی۔ یوں لگتا ہے کہ سب اس میں شامل ہیں۔ دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹو پارٹی سسٹم ہے، دونوں ہی ایک جیسی ہیں۔ عوام اگر ایک برائی کو چنے تو ان کو دوسری برائی پلے پڑ جاتی ہے۔ یعنی دونوں پارٹیاں ایک جیسی، دونوں اسرائیل کی وفادار ہیں، اسی کے لیے جان دیتی ہیں، اسی کے کام کرتی ہیں، اپنے عوام کو بے شک لوٹتی نہیں۔ تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ جس نے پیسہ کھانا تھا وہ کھا گیا، پوچھنا کسی نے نہیں، یہی بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ سوچئے کہ یہ جو ایک سنگل سپر پاور ہے، اس کا اخلاقی معیار کیا ہے؟ کیا اس سے زیادہ گری ہوئی بھی کوئی اور قوم ہے جس نے اتنے انسانی حقوق کی پامالی کی ہو، جس نے اتنے زیادہ وار کرائمز کیے ہوں، یا جس نے اتنا زیادہ پیسہ برباد کیا ہو اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو؟ ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں، کبھی امریکہ کی، کبھی برطانیہ کی، وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں، باقی دنیا کے ساتھ نہیں۔ باقی دنیا کو وہ لوٹتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ پاکستان میں ہم نے جو افغانستان میں ان کا ساتھ دیا، پاکستان میں 80,000 لوگ مارے گئے، $150 بلین کا اکانومی کا نقصان ہوا۔ ہمارے حکمران بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری قربانیوں کا اعتراف کیا جائے۔ کیوں اعتراف کس بات کا؟ یہ قربانی نہیں تھی، ہم نے خوشی سے یہ کام نہیں کیا۔ 80,000 ہمارے لوگ قتل کیے گئے۔ اگر امریکہ $14 ٹریلین ضائع کر سکتا ہے اس جنگ پہ، تو کیوں نہیں ان 80,000 لوگوں کے لواحقین کو پیسے دے سکتا کہ وہ اپنی زندگیاں کچھ بحال کر سکے؟ اور اسی طرح جو $150 بلین ہمارا اکانومی کا نقصان ہوا ہے، اس کا آدھا بھی اگر امریکہ پورا کر دے تو پاکستان کی مشکلات آسان ہوں۔ وہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے دیے، آپ نے کام نہیں پورا کیا، ڈو مور۔ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نے روکنا ہے۔ اور اس ملک کے کسی حکمران میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر سکے کہ تم نے تباہی پھیری، یہ 80,000 لوگ، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کا پرسان حال کون ہے؟ پیسہ دو ان کو۔ تم $14 ٹریلین چر گئے ہو، گائے کی طرح، گھاس کی طرح چر گئے ہو، یہاں ان کو پیسے دو اور ہمارا نقصان پورا کرو جو $150 بلین۔ یہ جنگ ہماری نہیں تھی۔ لیکن یہاں کون بات کرے؟ جنہوں نے بات کرنی ہے ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر وہ آنکھیں دکھانے کے لیے سامنے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کا سب کچھ ضبط ہو جائے گا باہر۔ وہ کبھی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر نہیں سکتے، کیونکہ ذاتی مفادات آڑے آتے ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے، یہی بدقسمتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔